السلام علیکم دوستوں اس ریسرچ میں موجود تقریباً تمام واقعات کی تفصیلات گوگل پر انگلش میں موجود ہے۔ دوستوں، آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر جنم لیا۔ حاکم علی زرداری ایک عام سے زمیندار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے۔ کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بے عزتی نہ سہہ سکے اور پی چھوڑ کر NP میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرت پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ حاکم علی زرداری نے 1988 اور 1993 کے انتخابات میں PPP کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی۔ 24 مئی 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر پمس ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی اور اوسط درجے میں میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران بطور چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں کام کیا، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی۔ اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران بیمبیونو سنیما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک پہنچ جانے میں کامیاب رہے۔ کافی دیر تک بیمبیونو سنیما کی ٹکٹیں بلیک کر کے بلیک منی کماتے رہے۔ بیمبیونو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا۔ زرداری نے ان دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی۔ اس دوران شیخ کاشف صاحب نے بیمبیونو کے نام سے سافٹ ڈرنکس اور ڈبہ پیکنگ میں جوس متعارف کروائے۔ ان کا بڑا اچھا رسپانس ملنے پر شیخ صاحب کی زیادہ توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بیمبیونو سنیما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بیمبیونو سنیما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ کچھ عرصے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر و رسوخ کام میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس سنیما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی یہ باقاعدہ پہلی بڑی واردات تھی، جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب ٹینشن سے بیمار پڑ گئے اور ان کا بیمبیونو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر واپس لے لیے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو بھی واپس پاکستان آئیں تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا۔ زرداری کی بہن فریال ٹارپور کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال ٹارپور کو دے دیا۔ فریال ٹارپور پرانی دوست کے بہانے بے نظیر سے چپک گئی۔ بے نظیر کو تناؤ اور مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرنے لگ پڑی اور زرداری اور بے نظیر کی ملاقاتیں کروائیں، جن میں بے نظیر کو احساس دلایا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے، دھڑلے والا اور قابل اعتبار ہے، اس کے راستوں کے سارے کانٹے چن لے گا۔ بے نظیر شادی کے لیے مان گئیں اور اس طرح سے زرداری کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی۔ 18 ستمبر 1987 کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئیں اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم۔ ہر ایک فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ زرداری وصول کرنے لگا۔ پھر اس سے آگے بات بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گیا اور بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ 1990 برطانوی تاجر مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر زبردستی اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود $8 لاکھ نکلوا لیے، جس پر بہت زیادہ شور مچ گیا تو کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کو حکومت سے برطرف کر کے آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے۔
لیکن بروقت کبھی فیصلہ نہ ہونے سے 1990 کے انتخابات میں یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہو جانے میں کامیاب رہے۔ اس دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، مگر ہر کسی سے ٹکراؤ اور اختیارات اور دولت کی ہوس میں 1993 میں کرپشن کے الزامات پر دفاع کے تحت برطرف کر دیے گئے۔ میر بلخ شیر مزاری کی نگران کابینہ بنی تو زرداری اس میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران غلام اسحاق خان کا انتقال ہو گیا۔ انتخابات میں بے نظیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ سردار فاروق احمد لغاری صدر منتخب ہوئے اور کرپشن کے وہ 19 ریفرنس بالکل ہی بے اثر ہو کر رہ گئے۔ زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا اور وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگے۔ اس دور میں فرانس سے معراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے 4 ارب ڈالر مالیت کے سودے ہوئے۔ آبدوز کی اسمگلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بہت بھاری کمیشن طے پائی۔ آبدوز کے کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد ہونا قرار پائی۔ اس دور میں زرداری پہلی دفعہ کلین شیو نظر آئے اور بڑی ہی حیران کن بات تھی۔ واقفان حال نے بتایا کہ مسٹر زرداری حکومتی طاقت کے زعم میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے دیا گیا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو خوب اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے اور گندے ناپاک پانی سے اس کی آندھی مونچھ بھی منڈوا دی۔ زرداری کو اچھی خاصی چوٹیں بھی لگیں، کچھ جسم پر اور کچھ دل و دماغ پر۔ 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے نہ رکنے کے الزام پر فائرنگ کرکے میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر ڈالا۔ جب تک میر مرتضیٰ بھٹو کا دم نکل نہ گیا، جائے وقوع پر ایمبولینس کو نہ آنے دیا گیا۔ وجہ موت وہ گولی بنی جو ایک پسٹل سے تھوڑی کے نیچے رکھ کر چلائی گئی۔ اتنے قریب سے یہ انتقامی گولی کون چلا سکتا تھا؟ اس قتل پر بے نظیر نے صرف زبانی واویلا کیا، کیونکہ اس بلینک چیک کا راز صرف میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کے درمیان تھا۔ یہ کیس بہت جلد داخل دفتر کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل اور دفاعی سودوں میں اس قدر بڑی کرپشن پر صدر فاروق لغاری شدید پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھی کرپشن کے بھیانک الزامات پر 5 نومبر 1996 کے دن پی کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 5 نومبر 1996 کے دن زرداری کو گورنر ہاؤس پنجاب سے گرفتار کیا گیا۔ زرداری نے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ جنرل مشرف اور بے نظیر میں بیک ڈور چینل سے رابطے 2004 میں شروع ہو چکے تھے۔ کچھ برف پگھلی تو آصف علی زرداری کو جذبہ خیر سگالی کے تحت نومبر 2004 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا، لیکن میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے کیس میں پیش نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر گرفتار ہو گئے، لیکن اس دفعہ حکومت کا رویہ نرم تھا۔ آصف زرداری کو ہاؤس اریسٹ کر کے ان کے گھر کو ہی سب جیل کا درجہ دے دیا گیا۔ جنرل مشرف سے تعلقات میں مزید بہتری پر آصف علی زرداری کو ایک مرتبہ پھر ضمانت پر رہائی مل گئی اور اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً دوبی فرار ہو گیا۔ اپریل 2005 میں زرداری نے لاہور کا ایک مختصر دورہ کیا اور دوبارہ واپس چلا گیا۔ اس دورے میں جنرل مشرف سے تعلقات کو مزید وسعت دی اور اپنے خلاف انتہائی سنگین مقدمات پر عدالتی کارروائیاں ختم یا غیر مؤثر کرنے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور جنرل مشرف نے خود کو محفوظ راستہ یعنی سیف ایگزٹ کے عوض ان میاں بیوی کے لیے راستہ نکالنے پر ختم ہوئی۔ جنرل مشرف سے این آر او کی حامی بھر لی، جو بالآخر گو اہیڈ کا اشارہ ملتے ہی ستمبر 2007 میں بے نظیر نے دھوم دھڑکے سے پاکستان واپسی کا اعلان کر دیا، جہاں جنرل مشرف نے این آر او کے تحت ان میاں بیوی اور دیگر بہت سے سیاستدانوں پر عائد مقدمات ختم کر دیے اور ان انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ان انتخابات کو بے نظیر نے اپنی ذاتی کامیابی سے تعبیر کرتے ہوئے سارے ثمرات خود سمیٹنے کی ٹھانی اور آصف زرداری کو نئی حکومت کے قیام سے پہلے پاکستان آنے سے صاف منع کر دیا۔ آصف زرداری کو محسوس ہوا کہ بے نظیر اس سے بدظن ہو چکی ہے اور اب بے نظیر کو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں رہی اور وہ اس کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی متبادل پلاننگ شروع کر دی اور بے نظیر کے چیف سیکورٹی آفیسر
اپنے خاص الخاص بندے خالد شہنشاہ سے رابطہ کر لیا۔ طالبان اور محسود قبائل سے رابطہ کر کے ایک نیا پلان ترتیب دے دیا۔ بینظیر کا آخری انتخابی جلسہ 27 دسمبر 2007 کی شام لیاقت باغ راولپنڈی میں تھا۔ بینظیر کے چیف سیکورٹی آفیسر خالد شاہ کی بدقسمتی کہ وہ بینظیر کے ڈائس کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پر کھڑے حملے اور بینظیر کو قتل کرنے کے اشارہ کرتا ہوا گلے پر انگلی چھری کے انداز میں پھیرتا ہوا کیمروں کی ریکارڈنگ میں نظر آ گیا، جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اسی وقت زرداری نے بینظیر سے رابطہ کیا اور فون پر مبارکباد دی۔ بینظیر لیاقت باغ پر راولپنڈی کے اپنے اس کامیاب جلسے پر بہت خوش تھی۔ زرداری نے اس کو سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا اور انتہائی شاطر اور ذہین بینظیر نے بدقسمتی سے یہ بات مان لی اور بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر کی سن روف سے باہر نکل کر مجمع کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک سنائپر نے اس کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایک ہی گولی اس سنائپر نے چلائی جو بینظیر کی کن پٹی پر جا لگی، جس سے بینظیر کا بھیجا باہر نکل آیا اور کچھ لوگوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کر دیے تاکہ سب کچھ گڈمڈ ہو جائے۔ 27 ستمبر 2007 کی اس شام بینظیر کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ زرداری نے فوراً عزیر بلوچ کو اگلا ٹاسک دیا اور خالد شہنشاہ بھی پیچھے پیچھے بینظیر کے پاس پہنچ گیا۔ زرداری اس قدر محتاط ہو گیا کہ اس نے اس پورے واقعے کے ان کرداروں کو قتل کروا دیا جن کو اس نے خود یہ کام سونپا تھا۔ اس طرح سے اس کے خلاف عزیر بلوچ کے علاوہ کوئی براہ راست گواہ زندہ نہ رہا۔ عزیر بلوچ چونکہ اس پلاننگ کا براہ راست حصہ نہیں تھا، اس لیے وہ زندہ رہا۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال سخت کشیدہ ہو گئی۔ اس صورتحال میں زرداری فوراً پاکستان پہنچ گیا اور اس نے اس قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کی لہر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز میں اور سندھ میں حکومت بنا لی۔ KPK میں متحد مجلس عمل کی حکومت بن گئی جبکہ بلوچستان میں مخلوط حکومت بنی۔ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ یہاں بیمبونیو سینما والی واردات کا تجربہ بہت کام آیا اور اسی وصیت نامے کی روح سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حسب وعدہ صدارتی انتخابات ہوئے اور زرداری نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک ظاہر نہ ہونے دیا اور کراچی کے ڈان الطاف حسین کی نامزدگی پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بن گیا اور 6 ستمبر کو صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق زرداری نے پاکستان کا انتخاب جیت لیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔